کہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل فوٹو وغیرہ ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، جن کا پرنٹ وغیرہ نہ نکالا جائے، اس کی سافٹ کاپی کیا تصویر کے حکم میں ہے؟ بعض علماء انہیں تصویر کے حکم میں مانتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بالکل اس میں اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ جو ہم سیلفی لیتے ہیں، موبائل میں پکچر کھینچتے ہیں انسانوں کی یا کسی بھی جاندار کی، کیا یہ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر تصویر کے حکم میں لیں تو اس کا کھینچنا، بنانا، چاہے موبائل کے اندر رکھنا، یہ حرام ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والوں کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید بیان فرمائی ہیں، تو پھر یہ حرام ہونا چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ تصویریں یا حقیقتاً یہ ویسی تصویر نہیں ہے جیسے ایک پازیٹیو آپ نکال لیتے ہیں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں، وہ عکس ساکت ہوتا ہے اور باقاعدہ تصویر آپ کو نظر آتی ہے، جبکہ اس میں نظر تو آ رہی ہے بظاہر، لیکن حقیقتاً کوئی پکچر نہیں بنتی، بلکہ پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں جو مل کر ایک تصویر کی، یعنی مشینری اس کی ایک تصویر کسی شکل بنا دیتی ہے، یہ حقیقی تصویر نہیں ہے۔ اب جب اس قسم کا علماء کے مابین خصوصاً جدید ٹیکنالوجی کے اندر، جدید ایجادات کے اندر اختلاف ہو جائے، تو میرے آقا نعمت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا، آپ فتاوی رضویہ اٹھا کر پڑھ لیں، واضح طور پہ موجود ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو جس طرف اکثر فقہا ہوں گے حق اسی طرف ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اس قسم کے تمام مسائل میں آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے زیادہ تعداد میں علماء کس طرف ہیں، بس یہ سمجھ لیں ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ 99.99% علماء جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اس کو جائز کہتے ہیں۔ عرب علماء دیکھ لیجئے آپ، جو باہر کے ملکوں میں مزید ہیں، یورپ کنٹریز میں دیکھ لیں، اس طرح ہندوستان پاکستان میں اکثر علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بعض اس کو منع کر رہے ہیں۔ جو بعض منع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کی رائے کا بھی احترام کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں، لیکن حق اس طرف ہے۔ اکثر لا تجتمع امتی علی الضلالہ، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا۔ تو بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام، جید علماء، متقی، پرہیزگار، وہ اس کو جائز کہہ رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا، کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی اپنے اختلاف رائے رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک قلیل تعداد کثیر تعداد کو برا بھلا کہے کہ ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو، اور ان کے اوپر غلط قسم کے فتاوی جاری کریں اور بدتمیزی کریں اور غلط قسم کے الفاظ ان کے لیے بیان کریں۔ اس پر ان کو یہ دلیل دینی ہوگی کہ ان سے یا پوچھا جائے دائرہ ادب میں رہ کر کہ آپ کم تعداد میں ہیں، اس طرف کثیر تعداد ہے، اور وہ بھی علماء، متقی، پرہیزگار۔ عوام کی بات ہوتی ہے الگ تھی کہ عوام اگر اکثریت کسی گندے کام پر جمع ہو جائے تو یہ کوئی شرعی دلیل نہیں بنتی ہے۔ جیسے آج کل بے نمازی زیادہ ہیں، نمازی کم ہے، تو کیا پھر ہم یہ کہیں گے کہ بے نمازی چونکہ زیادہ ہے تو حق ان کے ساتھ ہے؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ اس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام اور مجتہدین، مجتہد فی المسائل جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ کسی بات پر اتفاق کر لیں تو پھر یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان کو برا بھلا کرنا کہنا کیسا ہے، یہ کویسچن کیا جائے دائرہ ادب میں رہ کر۔ اختلاف رائے رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف رکھ کر یہ کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں باقی پورا معاشرہ غلط ہے، جتنے بڑے بڑے جید علماء عرب و عجم کے ہیں سب کے سب جہنمی، سب کے سب فاسق فاجر، اس پر بہت سوچ سمجھ کے کلام کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں گرفت کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ یہ آج کل جب ولیمہ ہوتا ہے تو اسٹیج پر دولہا اور دلہن دونوں کو بٹھا دیتے ہیں اور فوٹو سیشن وغیرہ ہوتا ہے، سارے مہمان جمع ہوتے ہیں، اس میں محرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم بھی ہوتے ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ دلہن اس وقت وہ خاص طور پہ میک اپ کیا ہوتا ہے، تیار ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ بالوں پر بھی بڑا خرچہ کیا گیا ہوتا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر آتی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ چادر ڈھک کر بالکل اس کو ڈھک دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ یادگار پکچر کھینچنے کے چکر میں لڑکی بالکل بے پردہ ہوتی ہے، اور لڑکی کا چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع، نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، نہ اس پر نامحرم کا نگاہ ڈالنا جائز ہے۔ تو اب یہ ایک اس اسٹیج کے اوپر بے پردہ بیٹھنے کا ہی کیا قصہ کہا جائے؟ آج کل تو شادیوں میں شروع سے لے کر آخر تک، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خواتین پر کہ یہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتی ہیں، جو قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہوتا ہے، حقوق و لباد کی تلفی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے باعث اذیت اور تکلیف بھی بنتے ہیں، اور
پھر جب ان کو منع کیا جائے تو باز نہیں آتی ہیں اور بعض اوقات تو شریعت کے خلاف کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہر بہن ایسی نہیں ہوتی لیکن ایسی بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑا وبال جو ہے وہ گھر کے سرپرست کے اوپر ہے کہ وہ گھر میں ایک ایسا ماحول نہیں بناتا، ایسا ذہن نہیں دیتا کہ اگر خوشی ہے اس میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہوتا ہے، شرعی احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ ایسے اگر ہم غم میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں تھوڑی بہت خلاف شرع امور کے ارتکاب کی اجازت نہیں مل جاتی۔ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کے احکام ہماری طرف متوجہ رہیں گے، اور غم کے موقع پر بھی۔ غم کے موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں، موت میت ہوتی ہے نا، عورتیں بال کھول کر آ جائیں گی، میت پہ گر جائیں گی، نامحرم کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سمجھتی ہیں شاید اس وقت چونکہ میں غم میں ہوں تو شریعت مجھے تھوڑے بہت خلاف شرع امور اگر نادانستہ طور پر میں مرتکبہ ہو جاتی ہوں، ان کی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر موقع کے اوپر شریعت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ گھر کا سرپرست یہ تربیت نہیں کرتا اور عدم تربیت کی بنا پہ گھر والے گناہ کرتے ہیں، میں بارہا سمجھا چکا ہوں، اس پہ ناراض ہونے کی بات نہیں بلکہ قابل تشویش بات ہے کہ گھر کا سرپرست اگر گناہوں کی اجازت دیتا ہے، اس کے لیے گناہ جاریہ ہوگا، اور اگر یہ مر جاتا ہے، جتنا پیچھے گناہ ہوتا رہے گا، اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے عذاب قبر بڑھ جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی ہو سکتا ہے ان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے پہلے جہنم میں جانا پڑے، پھر اپنے اچھے اعمال کا بدلہ جنت میں جا کر حاصل ہو سکے۔ اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔